बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं ज़की अब्बास हूँ। नाज़रीन, आज 9 अगस्त है, हफ्ते का दिन है, और जिस तरह से अमेरिका की जानिब से इजराइल के थ्रू ईरान को मुकम्मल तौर पर कंट्रोल करने की कोशिश की गई, और यहां तक कि 12 रोजा जंग जो हुई उसने पूरी दुनिया के छक्के छुड़ा के रख दिए कि ईरान किस कदर पाबंदियों के बावजूद अब एक ताकतवर मुल्क बनकर उभरा और उसने अपनी धाक बिठाई। अब जब ये तमाम तर सिनेरियो उल्टा पड़ा, तमाम तर काविशें, तमाम तर कोशिशें, तमाम तर प्लानिंग उल्टी पड़ी, तो उसके बाद अब एक और बड़ा खिलवाड़ किया गया, घिनौनी साजिश की गई है। और फिर अब अमेरिका की जानिब से ईरान के जो बॉर्डर है उसके ऊपर अपना तसल्लुत जमा लिया गया, फौजी अड्डा कायम करने के हवाले से खबर है। और फिर ना सिर्फ ये कि वो जो बॉर्डर है उसके ऊपर कब्जे को लेकर खबरें सामने आ रही, वो भी एक पीस प्लान के थ्रू। अब जब ये सारी की सारी गेम मैं आपके सामने रखूंगा कि कैसे पीस प्लान जो है उसकी आड़ में ईरान को दबोचने की कोशिशें हो रही हैं, जिसके बाद अब ईरान की जानिब से काउंटर करते हुए ऐलान जंग किया गया और उन्होंने कहा कि हम ये पीस प्लान नहीं मानते, और अगर अमेरिका जो है वो यहां पर बैठेगा तो हम खामोशी से यहां पर नहीं बैठेंगे, हमारी तरफ से ऐलान जंग होगा और अपनी बॉर्डर्स को सिक्योर करना हमारा फर्ज है और हम किसी भी हद तक जाएंगे। क्योंकि इससे पहले जिस तरह से ईरान के ऊपर हमले हुए और फिर ईरान के अंदर तक जो सरायत करने की कोशिश की गई, अपने जासूस भेजे गए, वो किसी से ढका छुपा नहीं है। अगर तो अमेरिका यहां पर अपने अड्डे कायम कर ले तो और ये पीस प्लान कामयाब हो जाता है, तो उसके बाद चाइना, रशिया और फिर जो ईरान, एक ये ट्राइका बनकर जो उभर रहा था, इनको ऐसी जबरदस्त किस्म की डस्ट लगेगी, बल्कि यूं कहें कि ईरान और जो चाइना है, रशिया की शहरक जो है वो दबोच ली गई है। कैसे, ये आपके सामने रखना है। और अब दूसरी जानिब जो इजरायली अमरीकी जो जासूस हैं उनको ईरान की जानिब से पकड़ लिया गया, और पकड़ने के बाद बाकायदा तौर पर उनको जो है वो उनकी फांसियों के हवाले से खबरें जो है वो सामने आ रही है। कैसे, ये भी आपके सामने रखना है। और फिर यमन जो है उसकी जानिब से इजराइल की बंदरगाहों और फिर जो उनके एयरपोर्ट के ऊपर हमलों को लेकर तल अवीव को निशाना बनाने के हवाले से खबरें सामने आ रही है, और किसी से ढका छुपा नहीं है कि यमन कैसे भरपूर तरीके से इजराइल को निशाने पर लिया हुआ। और जब से फलस्तीन की ये जो एक जंग इजराइल और फलस्तीन के दरमियान चल रही है, तब से लेकर अब तक मुसलसल जो यमन है वो वहां पर अपना जो है वो अपनी धाक बिठाते हुए हमले कर रहा है और समंदर के ऊपर मुकम्मल तौर पर अपना कंट्रोल जो है वो हासिल किया जा रहा है। कैसे, ये तमाम तर डिटेल्स वन बाय वन आपके सामने रखते हैं। अच्छा नाज़रीन, सबसे पहले तो मेरी गुजारिश आपसे ये है कि जिस तरह से आपने मेरे पिछले चैनल्स को सपोर्ट किया, इस चैनल को भी आपकी सपोर्ट की जरूरत है, क्योंकि पहले 2 चैनल्स बैन हो चुके हैं और इस चैनल की रीच बहुत कम कर दी गई, ताकि हमारी जो आवाज है वो लोगों तक ना पहुंच सके। मसलूम लोगों की जो मसलूम मुसलमानों की जो आवाज है वो हम ज्यादा से ज्यादा लोगों तक ना पहुंचा सके। मेरी आपसे गुजारिश ये है कि अपने वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करना है, शेयर करना है, और फिर कमेंट सेक्शन में जाकर कमेंट जरूर कीजिए कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। अच्छा नाज़रीन, फर्स्ट ऑफ ऑल तो आप ये पिक्चर देखिए। ये पिक्चर है ट्राइका की। एक प्रेसिडेंट है जो कि डोनाल्ड ट्रंप है, दूसरी तरफ आर्मीनियन प्रेसिडेंट, और फिर जो दूसरे जाने जो अजरबैजान के प्रेसिडेंट। ये एक अहम तरीन मुआहदा जो है यहां इनके दरमियान हुआ है, और बेसिकली यूं कह लें कि कॉकेशिया, फॉल ऑफ कॉकेशिया की बात हो रही है, जहां पर पुतिन ने दोनों ममालिक जो कि आर्मीनिया और अजरबैजान है उनके एक इत्तेहादियों के तौर पर खो दिया है। और इनके दरमियान 2020 के अंदर जंग हुई, 2023 के अंदर जंग हुई, और ये जो जंग थी बेसिकली अजरबैजान से निकलते हुए दरमियान में आर्मेनिया आता था। आगे जो एक इलाका है काराबाख का, वहां पर नगोर्नो काराबाख का इलाका, जिसके लिए बड़ी जंगें हुई, वहां तक पहुंचने के लिए अजरबैजान को इस इलाके से गुजरना पड़ता था और आर्मीनिया से गुजरकर वहां पर जाना पड़ता था, जिसकी वजह से लड़ाइयां झगड़े, और वो जो इलाका था वो यूं कह लें कि कंट्रोल्ड नहीं था, वहां पर किसी वक्त भी लड़ाई हो जाती थी। इस वजह से आर्मीनिया और अजरबैजान जो है उनके दरमियान लड़ाइयां भी हुई। लेकिन अब जो डोनाल्ड ट्रंप है उसने ये सारी की सारी गेम करते हुए पीस प्लान दिया, और ये अब जो दस्तखत किए गए मुआहदे के ऊपर, जिसमें आर्मेनिया और अजरबैजान ने नागोर्नो काराबाख पर कई दिहाइयों से जारी जो तनाज़ा है उसको खत्म करने के लिए ट्रंप इंतजामिया के ताबन से एक तारीखी अमन मुआहदे पर दस्तखत किए हैं। अब जब ये मैं सामने आप करूं, क्योंकि ये दोनों बॉर्डर जो है वो ईरान के साथ लगती हैं, आप कहेंगे कि इसका क्या ताल्लुक है कि ये जो बॉर्डर्स हैं इनके दरमियान अमन मुआहदा हो, तो फिर ईरान के ऊपर जो है वो हमले को लेकर, ईरान के खिलाफ साजिश को लेकर क्या किस तरीके से ये प्लानिंग हो सकती है। जब मैं वो तमाम तर डिटेल आपके सामने रखूंगा, आप हैरान रह जाएंगे कि कैसे एक घिनौनी साजिश की गई
99 साला معاہدہ کیا ہوا، یہ بڑی اہم سٹوری ہے۔ ابھی یہ معاہدہ جو ہے وہ ٹرمپ روٹ برائے بین الاقوامی امن اور خوشحالی کے نام سے قائم کیا گیا۔ ایک 20 میل طویل ٹرانزٹ کوریڈور ہے جو آذربائیجان اور آرمینیا کے درمیان جو ہے وہ راستے کو جوڑتا ہے۔ نخچیوان سے جو ایکسکلوسیو وہ وہاں پر راستہ ہے جو اس کو جوڑا جاتا ہے۔ اور اب اس معاہدے میں توانائی، ٹیکنالوجی اور بنیادی ڈھانچے سے متعلق امریکی دو طرفہ سودے شامل ہیں، اور OSCE منسک گروپ جو ہے اس کے ساتھ اس کو جوڑا گیا، اور اس کا مقصد علاقائی تجارت اور استحکام کو فروغ دینا ہے۔ ابھی اس کو لے کر جو وائٹ ہاؤس کی جانب سے ایک ٹویٹ کیا گیا، وہاں پر لکھا گیا فار مور دین 35 years Armenia and Azerbaijan have fought a bitter conflict that resulted in tremendous suffering۔ مطلب جو 35 سال سے ان کا جو تنازع تھا آذربائیجان اور آرمینیا کے درمیان، اس کنفلکٹ کو ختم کر دیا گیا ہے، جس سے پہلے بہت زیادہ جو ہے وہ وہاں پر سفرنگ ہو رہی تھی۔ Many tried to find a resolution، بہت بار جو ہے وہ اس کے ریزولوشن کو فائنڈ آؤٹ کرنے کی کوشش کی گئی، they were unsuccessful، لیکن وہ ناکام رہے۔ With this accord we have finally succeeded in making peace، لیکن اب اس معاہدے کے تھرو ہم نے جو امن ہے اس کو حاصل کرنے میں ہم کامیاب ہو گئے ہیں۔ تو اب جناب والا جب یہ ساری کی ساری بات آئی ہے تو آرمینیا اور آذربائیجان نے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کو امن کے لیے نوبل پرائز کے لیے جو ہے وہ نامزد بھی کرنے کی حمایت کر دی ہے۔ اب گیم کیا ہے؟ جو 99 سالہ معاہدہ ہوا ہے، بیسیکلی یہ زنگی زور جو کوریڈور ہے جس کو کہا جاتا ہے، اب یہ جو درمیان میں 20 میل کا فاصلہ ہے وہاں سے گزر کر وہاں پر جائیں گے، اور وہ جو زنگی زور 99 سال کے لیے امریکہ کے پاس چلا گیا ہے۔ امریکہ مکمل طور پر وہاں پر اپنا تسلط جما کے رکھے گا، اس کی نگرانی، اس کا کنٹرول امریکی فوج، امریکی انتظامیہ کے حوالے ہوگا، اور امریکہ وہاں پر اپنی فوجیں لائے گا، اپنا فوجی اڈا قائم کرے گا، اور یہاں سے ایران جو ہے وہ اس کے اوپر اپنا تسلط جو ہے وہ جمائے گا۔ اب وہاں پر اس کا چیک اینڈ بیلنس، جاسوسی، ہر لحاظ سے وہ ایک گیم کی جائے گی، کیونکہ یہاں سے جو آذربائیجان سے تقریباً 40 سے 50% تیل اسرائیل کو پہنچتا ہے، اور یہاں سے وہ جاتا تھا، اب ان کے لیے مزید آسانی ہو جائے گی۔ اس کے بعد اب دیکھیں کہ ایران کو تقریباً چاروں اطراف سے گھیرنے کی کوششیں، جو پرشین گلف ہے وہاں پر بحرین کے اندر ایران کے حوالے سے، جہاں پر ایران نے حملہ بھی کیا تھا، بحرین کے اندر ان کا مین جو ہے وہ ان کا نیول ہیڈ کوارٹر ہے۔ اس کے بعد جو سمندروں کے اندر ان کے بحری بیڑے ہیں، پھر یہاں پر 3 اطراف سے، چوتھا پاکستان کا بارڈر رہتا ہے یا پھر افغانستان کا، تو یہاں پر بھی پاکستان کے بارڈر کو ایران جو ہے وہ اتنا زیادہ محفوظ نہیں سمجھتا ہے۔ لیکن اب یہاں پر گیم جو ہے الٹی کیسے پڑی ہے، کیونکہ ایران کو دبوچنے کی کوششیں ہو رہی ہیں، اور ایران کے سپریم لیڈر ان کے جو آیت اللہ علی خامنائی ہیں، ان کے سینئر مشیر جو ہیں علی اکبر ولایتی، انہوں نے کیا کہا؟ انہوں نے کہا کہ ایران روس کی مدد کے ساتھ یا اس کے بغیر آرمینیا کے اندر امریکہ کے زیر کنٹرول کوریڈور کے قیام کو روکے گا، ہر صورت روکے گا۔ ایران روس کی مدد کے ساتھ یا پھر اس کے بغیر آرمینیا میں امریکہ کے زیر کنٹرول کوریڈور کے قیام کو روکے گا، اور آذربائیجان سے نخچیوان تک راہداری کی ضرورت کے بغیر ایک گزرگاہ قائم کی جا سکتی ہے۔ اور پھر کیونکہ وہ کہہ رہے ہیں کہ امریکہ کا یہاں پر ہونا ضروری نہیں ہے، امریکہ اگر یہاں پر ہوگا تو ہم بائی ہک اور بائی کروک یہاں پر اس کو چلنے نہیں دیں گے، کیونکہ ان کو بھی معلوم ہے کہ پہلے ہی اسرائیل جو ہے جس طرح سے ایران کی در پہ ہے اور ایران کو ایک غیر مستحکم کرنے کی کوشش ہے، یہ تو گلے پڑ جائیں گی۔ اب انہوں نے کیا کہا کہ جنوبی قفقاز ریئل اسٹیٹ نہیں ہے جسے ٹرمپ کرائے پر لے سکتا ہے، اگر ضرورت پڑی تو یہ امریکیوں کے لیے قبرستان بن جائے گا۔ مطلب آپ اندازہ کریں کہ یہ معاملات کس طرف جا رہے ہیں۔ دوسری طرف جو ایران ہے، ایران کے اندر جس طرح سے انہوں نے باقاعدہ طور پر جو امریکی ہیں اور پھر دوسری جو ان کے کہہ لیں کہ جاسوس تھے، اسرائیلی جاسوس، ان کو پکڑنے کے بعد باقاعدہ طور پر جو ایک ایگزیکیوٹ کرنے کے حوالے سے خبریں جو وہ بھی سامنے آ رہی ہیں، اور کئی ان کے جاسوس ہیں وہ بھی پکڑے گئے ہیں۔ لیکن ابھی یہاں پر 30 سے زائد جو ایرانی جوہری سائنسدانوں کو ہلاک کرنے کے بعد اسرائیل نے تہران کو مجبور کر دیا کہ وہ زندہ بچ جانے والے ماہرین کو مستقل پہرے کے اندر چھپا کر رکھے، اور اسرائیل نے مبینہ طور پر ایسے تقریباً 100 سائنسدانوں کی فہرست دی ہے، اور انہیں جو ہے وہ ڈیڈ واکنگ مین کا نام دیا گیا۔ یہ ٹیلی گراف اخبار جو ہے وہ رپورٹ کر رہا ہے۔ لیکن ابھی جو اسرائیل ہے، اسرائیل کی جانب سے سیکیورٹی کیبنٹ کو اپروول دیا گیا، اور جو ایک فیزڈ پلان تھا اس کو لے کر غزہ کو مکمل طور پر سیز کرنے کے حوالے سے، جو فلسطینی مزاحمت ہے اس کو ڈس آرم کرنے کے حوالے سے، ڈسمینٹل کرنے کے حوالے سے، جتنا بھی انفراسٹرکچر ہے اس کو ختم کرنے کے حوالے سے،
اور وہاں پر اپنا تسلط جمانے کے حوالے سے اور پھر جتنے بھی ہوسٹیجز ہیں, جتنے بھی ان کے قیدی ہیں, ان کو بازیاب کرنے کے حوالے سے یہ پوری کی پوری گیم پلان ترتیب دی گئی ہے. وہ کہا گیا کہ جتنے بھی سیویلینز ہیں, غزہ کے جو لوگ ہیں, ان کو ڈسپلیس کیا جائے, ان کو یہاں سے مکمل طور پر نکالا جائے, اس کے بغیر ہمارا کوئی پلان کامیاب نہیں ہوگا. تو اب یہ ایک لانگ ٹرم جو آکوپیشن ہے اس کو لے کر خبریں جو ہے وہ سامنے آ رہی ہیں. لیکن ابھی جو جرمنی ہے, جرمنی کی جانب سے جس طریقے سے ایک جو ہتھیار پرووائڈ کی جا رہے تھے وہ اس کی مکمل طور پر روک لگا دی گئی ہے. انہوں نے کہا کہ غزہ کی جنگ کے اندر وہاں پر اسلحہ جو یوز ہو رہا ہے اس میں ہمارا اسلحہ نہیں جائے گا. اور صرف بات یہاں پر نہیں رکتی, بلکہ اٹالین جو ایم پیز ہیں وہ وہاں پر جو ممبر آف پارلیمنٹس ہیں, انہوں نے جو فلسطینی جھنڈے کے کلر کا جو ہے وہ ایک پارلیمنٹ کا نقشہ بنایا, آپ یہ ساتھ میں پکچر بھی دیکھ رہے ہیں, اور انہوں نے اپنے جو لباس ذب تن کیا وہ بھی فلسطینی جھنڈے کے ریلیونٹ تھا, اور اس نے پوری دنیا کے اندر ایک یونیورسل فلیگ جو ہے اس کو ایک ہیومینٹی کے ساتھ جو ہے وہ اٹیچ کرنے کی کوشش کی ہے. تو آپ اندازہ کریں کہ اس وقت حالات مکمل طور پر آؤٹ آف کنٹرول ہو رہے ہیں. اور ایک طرف تو یہ سارے کا سارا معاملہ تھا, لیکن دوسری طرف یمن ہے, یمن جو کہ پہلے دن سے ہی اسرائیل کے خلاف جو ہے وہ کارروائیاں کر رہا ہے, کبھی ہائپرسونک میزائل, کبھی ڈرونز, کبھی راکٹس, اور یہ حملے جو ہے وہ اس کے رکنے کے نام نہیں لے رہے. اور وہاں پر جتنا بھی سمندر کا علاقہ, ان کے بحری جہاز ان کی طرف جو جانے والے ان کو نشانہ بنایا جا رہا ہے. ابھی جو خبر سامنے آئی ہے کہ یمن کی جانب سے کارروائی عمل میں لاتے ہوئے اس نے تل ابیب کو نشانہ بنانے کے حوالے سے خبریں, وہاں پر راکٹس جو وہ داغے ہیں جس میں میزائل داغے گئے ہیں, اور پھر جو ان کا جو مسلسل حملے جو ہے وہ کیے جا رہے ہیں تاکہ ان کو روکا جائے. ان کا ایک ہی جو ہے وہ سلوگن ہے, اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جب تک یہ جنگ جو ہے وہ غزہ کے اندر بند نہیں ہوتی, یہاں پر سیز فائر نہیں ہوتا, تب تک ہم جو ہے وہ خاموش نہیں رہیں گے اور ہمارے حملے جو ہے وہ بھی جاری رہیں گے. تو یہ اس وقت کا سینیریو, یہ اہم ترین جو ہے وہ معاملات تھے, وہ میں نے کہا یہ تمام تر ڈیٹیلز آپ کے سامنے رکھ دیں. امید کرتے ہیں ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی. پسند آنے کی صورت میں لائک کیجیے, شیئر کیجیے, اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا. شکریہ.